بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں مغرور تھا۔ وہ لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ جو شخص انکار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ ایک دن ایک عابد نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور خنزیر کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں اپنے دربار میں طلب کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اگر تم خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ عابد نے جواب دیا، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے اسے قید کر لیا اور کہا، اگر تم نے خنزیر کا گوشت نہ کھایا تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ عابد کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں اس نے اللہ سے دعا کی اور صبر کیا۔ ایک دن ایک عہدیدار نے عابد سے کہا، تم اپنا قتل تو گوارا کر لو گے لیکن خنزیر کا گوشت کھا لو تاکہ تمہارا خاندان بچ جائے۔ عابد نے کہا، میں اللہ کے سامنے حرام کھا کر گناہ نہیں کر سکتا۔ پھر عابد نے ایک چال سوچی۔ اس نے بکری کا بچہ ذبح کروایا اور اس کا گوشت خنزیر کے گوشت کی طرح تیار کروایا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ عابد نے گوشت کھا لیا تو خوش ہوا اور سمجھا کہ عابد نے اس کی بات مان لی۔ اس نے عابد کو رہا کر دیا۔ عابد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ نے مجھے حرام سے بچایا اور میری عزت بھی محفوظ رکھی۔ بعض روایات میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ عابد نے بکری کا گوشت کھایا اور بادشاہ کو دھوکہ دیا کہ خنزیر کا ہے تاکہ جان بچے اور حرام سے بچا رہے۔ یہ حکمت اور اللہ پر توکل کی مثال ہے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ ظالموں کے سامنے بھی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چلاکی سے کام لینا جائز ہے جب تک حرام کا ارتکاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اللہ ہم نے سب کو حرام سے بچائے اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق دے، آمین۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں گئے اور کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان پر ظلم نہ کر۔ فرعون نے پوچھا، تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی پھر اسے راستہ دکھایا۔ سورۃ طٰہٰ 50۔ فرعون نے کہا، تو پھر تمہارے رب نے تمہیں کیا نشانیاں دی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور لوگوں کو نگلنے لگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سینے میں ڈالا تو وہ چمکدار سفید ہو گیا، ید بیضا بن گیا۔ یہ دونوں معجزے دیکھ کر درباری حیران رہ گئے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیں ڈالیں جو سانپ پر گر، مگر حضرت موسیٰ کا عصا ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر ایمان لا کر کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور کہا، تم نے میرے بغیر ایمان لایا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا رب اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں پالا نہیں تھا؟ تم نے ہمارے گھر میں رہ کر تم بڑے ہوئے اور تم نے ایک قتل کیا تھا جو تم نے نادانی میں کیا اور تم ناشکرے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے وہ قتل نادانی میں کیا تھا، پھر اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا۔ فرعون نے پوچھا، تو تمہارا رب کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ شخص پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم عقل مند ہو تو دیکھو کہ تمہارا یہ فرعون جو آج تمہارا رب بنا بیٹھا ہے کل نہیں تھا، اور کل تمہارے باپ دادا جنہیں رب سمجھتے تھے آج نہیں ہیں۔ اصل رب وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دی، مگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توفیق دی کہ وہ ثابت قدم رہے۔ آخرکار اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا جب وہ بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے۔ حوالہ یہ بیان قرآن مجید کی سورۃ الشعراء آیات 10 سے 68، سورۃ طٰہٰ آیات 9 سے 98، سورۃ القصص اور دیگر مقامات سے لیا گیا ہے۔ یہ سب حوالہ جات ہیں۔
یہ واقعہ اللہ کی قدرت، توحید کی حقیقت، ظالموں کے انجام اور صبر کرنے والوں کی نصرت کی عظیم مثال ہے۔ اللہ ہم سب کو حق پر ثابت قدم رکھے اور ظلم سے بچائے، آمین۔ فرعون اور ملکہ سبا کا واقعہ۔ یہ متن حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قرآن مجید کی سورۃ النمل آیات 15 سے 44 تک میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ فرعون کا معاملہ توحید کی دعوت اور غرق ہونے کا ہے، جبکہ ملکہ سبا کا قصہ توحید کی طرف رجوع اور ایمان لانے کا ہے۔ واقعہ کی درست اور صاف اردو میں یہ نیچے قرآن پاک کی روشنی میں بیان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال سلطنت، حکمت، پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت، ہوا اور جنات کو مسخر کرنے کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر، جن، انسان اور پرندوں کا جائزہ لیا۔ خود ایک پرندہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی معقول عذر نہ ہو تو اسے سخت سزا دوں گا۔ خود تھوڑی دیر بعد آیا اور بولا، میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں ایک عورت ملکہ سبا حکومت کرتی ہے، اسے ہر قسم کا سامان ملا ہوا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے، اس لیے وہ سیدھے راستے سے رک گئے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ سورۃ النمل 20 سے 24۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر ہدہد کو حکم دیا، میرا یہ خط لے جا اور ملکہ سبا کے سامنے ڈال کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ خط کا مضمون تھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور میرے پاس فرمانبرداری اسلام کے ساتھ آ جاؤ۔ سورۃ النمل 30 سے 31۔ خود نے خط ملکہ سبا کے محل میں پہنچا دیا۔ ملکہ نے ہاتھ پڑھا تو حیران ہوئی اور اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، جنگ کریں گے۔ ملکہ نے کہا کہ جنگ سے پہلے تحائف بیچ کر دیکھتے ہیں سلیمان کا رویہ کیا ہے۔ تحائف بیچے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے مال دیتے ہو، اللہ نے مجھے تم سے بہت بہتر دیا ہے، تم واپس جاؤ۔ اگر تم لوگ اسلام نہ لائے تو ایک ایسا لشکر بھیجوں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ سورۃ النمل 36 سے 37۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، اس کے تخت کو میرے پاس لاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے، ایک شخص آصف بن برہیہ نے کہا، میں اسے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، اور اللہ کے حکم سے تخت فوراً حاضر ہو گیا۔ ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو دیکھا کہ اس کا تخت وہی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی تھا؟ ملکہ نے کہا، گویا یہی ہے۔ وہ حیران تھی۔ پھر حضرت سلیمان نے ایک شیشے کا محل بنوایا جس میں پانی کی طرح چمک تھی۔ ملکہ نے داخل ہونے سے پہلے پنڈلیاں کھول دیں، سمجھی کہ پانی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ تو شیشے کا محل ہے۔ اس پر ملکہ سبا نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سورۃ النمل 34۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت، توحید کی دعوت اور شکر و توبہ کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ملکہ سبا نے تکبر چھوڑ کر ایمان قبول کیا، جبکہ فرعون نے تکبر کیا تو غرق ہوا۔ یہ متن شاید اسی قصے کی ایک روایت ہے جو فرعون کی تکبر کی مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی تو اس کے لیے جنت میں داخلہ حق ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اسے اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک سے داخل ہوگا تو اس کے لیے جنت کے درجات تیار کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے لیے تیار کی گئی مخلوق یا درجات وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما لے گا تو جنت بری ہوئی ہوگی اور اس کا حصہ سب سے بہتر ہوگا۔
حوالہ سے بہاری کتب الایمان جامع الابواب حدیث نمبر 56۔ پلسرات کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، پھر فرمائے گا جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے۔ چنانچہ کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی بتوں اور شیاطین کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس امت کے لوگ باقی رہ جائیں گے، منافق بھی شامل۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ پہچان نہ سکیں گے، پھر اللہ اپنی اصلی صورت میں آئے گا تو وہ پہچان لیں گے اور کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ انہیں بلائے گا، پلسرات جہنم کے بیچ میں رکھ دیا جائے گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سمیت سب سے پہلے اس پار سے گزروں گا، اس دن رسولوں کے سوا کوئی بات نہ کر سکے گا۔ رسول کہیں گے اے اللہ سلامتی دے، سلامتی دے۔ جہنم میں سادان کے کانٹوں جیسے کلالیب انکڑے ہوں گے، لوگ اعمال کے مطابق گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، کوئی دوڑنے والے کی طرح گزرے گا۔ بعض نجات پا جائیں گے، بعض زخمی ہو کر، بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ اذان کا بیان حدیث نمبر 806۔ یہ سب حوالہ جات ہیں، یہ دونوں متن اسلامی عقائد، جنت کے دروازے اور پلسرات کی اہم تشریح ہیں۔ اگر حدیث کا مکمل متن جو کوئی وضاحت اگر چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ ملک الموت کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ پہچان کر انہیں تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست کر دی اور فرمایا واپس جا اور ان سے کہا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تمہیں زندگی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت آ جائے گی۔ انہوں نے کہا تو پھر ابھی جلدی کرو اور دعا کہ اے اللہ مجھے ارض مقدس بیت المقدس سے ایک پتھر کی پھینکنے کے فاصلے پر موت دے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 1339۔ اور یہ سب حوالہ جات ہیں۔ صبح جب جنتی اپنی جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ان کی آنکھیں جنت کے نہروں، محلات، باغات اور خزانوں پر پڑیں گے۔ جنت کی پہلی صبح ایسی ہوگی جیسے دنیا کی کوئی صبح نہیں ہوتی۔ وہ اپنے محل کی بلندی پر کھڑے ہو کر جنت کے خزانوں، نہروں اور خوبصورتی کو دیکھیں گے۔ وہاں نہ تھکن ہوگی، نہ غم، نہ حسد، سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہوگا۔ حوریں، گلمان، پھل، نہریں، محلات، سب کچھ ایسا کہ دل خوش ہو جائے۔ صبح اور شام اللہ کی تسبیح اور تحمید میں گزرے گی۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ ان کی بیویاں حوریں ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کی خوشبو والا، ان کی کنگھیاں سونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے جہاں ہمیشہ سکون اور خوشی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ یہ بیان صحیح مسلم کی حدیث سے مستفید ہے جہاں جنت میں داخل ہونے والوں کی پہلی جماعت کا ذکر ہے، جیسے اس صحیح حدیث 7149 میں ہے۔ ایک بوڑھی کا روٹی چور جوڑا۔ ایک امریکی یا کینیڈا شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ غریب تھی اور روٹی کا جوڑا روٹی سے بھرا بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے عدالت میں جا کر ایک شخص پر مقدمہ کیا کہ اس نے اس کا روٹی کا جوڑا چوری کر لیا۔ عدالت نے اسے سن کر پوچھا تمہارا جوڑا کس نے چوری کیا؟ اس نے کہا یہ شخص۔ عدالت نے ثبوت مانگے تو بوڑھی عورت نے کہا اللہ گواہ ہے۔ جج نے اسے سنجیدگی سے لیا اور ملزم کو بلایا۔ ملزم نے انکار کیا۔ یہ بوڑھی عورت نے کہا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ملزم کو سزا دی جائے یا معاوضہ دے۔ ملزم نے دیکھا کہ بوڑھی عورت کی بات چل رہی ہے تو اس نے معاوضہ دے دیا۔ بوڑھی عورت نے پیسے لے کر کہا میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اللہ نے میرا حق لوٹا دیا۔
یہ ایک اخلاقی کہانی ہے جو بھروسہ اللہ اور انصاف کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں بلکہ ایک مشہور واقعہ یا کہانی ہے جو مغربی ممالک میں بیان کی جاتی ہے، جیسے کینیڈا یا امریکہ میں غریبوں کے حقوق کی مثال۔ یہ تینوں متن واضح اور سبق آموز ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شبلی کا ایک قلمدار کا واقعہ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے محل میں بیٹھا تھا، اچانک ایک شخص آیا جو قلمدار، قلمنگار یا کاتب تھا۔ وہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے امیر، تمہاری سلطنت اور دولت دیکھ کر حیران ہوں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی تمہارا دل مطمئن نہیں۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی بات دل میں اتر گئی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری سلطنت کا ایک معمولی ملازم۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ یہ دنیا کی سلطنت کچھ نہیں۔ میں نے فوراً اپنے تخت سے اتر کر اسے دیکھا اور کہا، تم نے مجھے جگایا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی سلطنت چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری سلطنت کے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اب تو میری سلطنت ختم ہو گئی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنی طرف کھینچ لے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جو میری سلطنت کا ایک معمولی آدمی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نور تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے شبلی، تمہاری سلطنت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ چاہے تو سب کچھ دے دے اور اگر چاہے تو چھین لے۔ اس بات نے مجھے مزید متاثر کیا۔ میں نے اپنی سلطنت کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کی طرف مکمل توجہ کر لی۔ تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت شبلی نے دنیا کی سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں ڈوب گئی۔ اللہ نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ واقعہ حضرت شبلی کی توبہ اور زہد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو صوفی روایات میں مشہور ہے۔ بعض روایات میں یہ ایک شخص یا ایک مسافر کے طور پر بیان ہوتا ہے، لیکن یہاں قلمدار یعنی کاتب یا لکھاری کے طور پر آیا ہے، جو شاید اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا تھا۔ اگر آپ اس واقعہ کے مزید تفصیل درست کتابی حوالہ جیسے تذکرۃ الاولیاء یا دیگر صوفی کتب سے یا کوئی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ہارون رشید کے زمانے کے مشہور صوفی اور دانا بزرگ تھے اور ایک تاجر کے مشہور سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ادب، تواضع اور دنیاوی نفع کی حقیقت سکھاتا ہے۔ بہلول دنا اور تاجر کا واقعہ۔ ایک دن حضرت بہلول دنا تشریف فرما تھے کہ ایک تاجر ان کے پاس آیا اور بہت ادب و احترام سے عرض کرنے لگا، حضور کوئی ایسی تجارت بتائیں جو بہت نفع بخش ہو۔ حضرت بہلول دنا نے فرمایا، سیاہ کپڑا، کالا کپڑا خرید لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اس نے بازار جا کر سارا سیاہ کپڑا خرید لیا تھا اور اس کے حساب سے بہت سارا مال اکٹھا کر لیا۔ کچھ دیر بعد شہر کا سب سے بڑا امیر رئیس فوت ہو گیا۔ شہر میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو سیاہ کپڑے کی ضرورت پڑی کیونکہ اس زمانے میں سوگ میں کالا پہچانا جاتا تھا۔ تاجر کے پاس سارا سیاہ کپڑا تھا۔ اس نے بہت زیادہ نفع کمایا، اس کی تجارت خوب چلی اور وہ امیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی تاجر گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ حضرت بہلول دنا نظر آئے جو شاید راستے میں بیٹھے تھے۔ تاجر نے تکبر اور اونت سے کہا، اے دیوانے، اب کی بار کیا تجارت کروں جو نفع دے؟ حضرت بہلول دنا نے فرمایا، اب سفید کپڑا خرید لو۔ تاجر خنسا اور چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اب پھر نفع ہوگا۔ اس نے سفید کپڑا خریدا، لیکن کچھ دنوں بعد شہر میں خوشی کا موقع آیا، شادی یا کوئی تقریبات۔ لوگوں کو سفید کپڑے کی ضرورت پڑی۔ تاجر نے بہت نفع کمایا۔ پھر ایک دن تاجر نے حضرت بہلول دنا سے پوچھا، حضور آپ نے پہلے کالا کپڑا بتایا تو نفع ہوا، پھر سفید بتایا تو بھی نفع ہوا، اصل راز کیا ہے؟ حضرت بہلول دنا نے فرمایا، بیٹا اصل بات یہ ہے کہ تم نے پہلی بار ادب سے پوچھا تو اللہ نے نفع دیا، دوسری بار تکبر سے پوچھا لیکن اللہ نے پھر بھی نفع دیا، تاکہ تمہیں سمجھ جائے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل تجارت ادب اور تواضع کی ہے۔ اگر تم ادب سے رہو گے تو اللہ تمہیں ہر جگہ نفع دے گا۔
اگر تکبر کیا تو دنیاوی نفع بھی ہو سکتا ہے مگر آخرت کا نقصان ہوگا۔ بعض روایات میں جو واقعہ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ تاجر نے پہلی بار ادب کیا تو نفع ہوا، دوسری بار بے ادبی کی تو نفع ہوا، مگر حضرت بہلول نے سبق دیا کہ اصل نفع آخرت کا ہے اور ادب سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں۔ یہ واقعہ حضرت بہلول دنیا کی حکمت اور دنیا کی حقیقت سکھاتا ہے کہ تجارت میں سب سے بڑا سرمایہ ادب، توکل اور اللہ کا خوف ہے۔ اللہ ہم سب کو ادب اور تواضع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور رکھیں اور اپنی دعا میں ضرور یاد